$1000 کی ہماری قیمت ہوتی ہے, $2 کے لگے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کی سوچ جاتی نہیں ہے $1000 سے اوپر. آپ اپنا کوشچن بدل دو. جی کبھی مجھ سے یہ کوشچن مت کرنا کہ 100 سے 500 اپر لمٹ کیوں لگا رہے ہو, کہ ساری یہ جو ہماری اچانک آنکھ کھلی ہے تو ہر طرف یہ آئی تھی. ہاں, یوں سوال کرو. ہر جانے والا شخص آپ کو ایک سبق دے کے جاتا ہے, ہر جانے والا شخص آپ کو مضبوط بنا کے جاتا ہے, ہر سہارا آپ کو مزید کمزور کرتا ہے. اب اس سے زیادہ اسٹیبل تو سرکاری نوکری بھی نہیں ہوتی نا, اسکینڈل تو وہاں پہ بھی نکل آتا ہے. دس از اے اسٹیبل انکم. لیکن آپ کلائنٹ ٹو کلائنٹ جگاڑ لگاؤ گے تو پھر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ان پیرالل آپ نے اپنی سوشل میڈیا پریزنس کو بہتر کرنا ہے. ابھی فری لانسنگ شروع نہیں کروائی میں نے کام بھی نہیں کرنا, میں نے پیسے بھی لینے اور مجھے نکالنا بھی نہیں, ورنہ مجھے برا بلا کہہ دوں گا میں. جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم اور اے آئی فیلڈ کے بہت ہی ایکسپرٹ عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان کے ساتھ ہم کوشچن کرتے ہیں, ایسے کوشچن جو مجھے لگتا ہے ہر فری لانسر کو ضرورت ہے, ہر فیلڈ میں کام آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ایک نیو بھی ہے, وہ اپنی فری لانسنگ فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے یا وہ فری لانسنگ کو سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے ایسے کون سے سٹیپس ہوں گے, ایسی کون سی باتیں ہیں جو ان کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور پھر اس فری لانسنگ کو سٹارٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ غفران, اینڈ آئی سی یو آر ڈوئنگ ویل. اور بڑا اچھا پریسائز سوال پوچھا کہ فری لانسر کو فری لانسنگ سٹارٹ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کون سا روڈ میپ ہوتا ہے, کیا سٹیپ ہوتا ہے. لیکن اس سے تھوڑا پہلے یہ سمجھ لو کہ اس غلطی کیا کرتے ہیں. پہلے روڈ میپ تو چھوڑ دو نا بھائی, فری لانسنگ سٹارٹ کرنے میں جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے صبر. ٹھیک ہے, اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ میں اس انڈسٹری میں جاؤں گا اور پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ نہ آپ سیکھنے کے قابل رہتے ہیں, نہ آپ گرو کرنے کے قابل رہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنا اسکل سیٹ بناؤ. ٹھیک ہے, اسکل سیٹ بناؤ, اس کو ویلیڈیٹ کرو, گیج کرو. آپ فری سروسز بھی دینا چاہتے ہو, دو ایکسپیریمنٹ کرو, اپنے پروڈکٹس بناؤ, اپنے آئیڈیاز بناؤ. جب آپ اپنے اسکل سیٹ کو بنا رہے ہوتے ہو تو ان پیرالل اپنی کمیونیکیشن ٹھیک کرو, اپنی پرسنالٹی. ہمارے پاس اچھے سے اچھا اسکل سیٹ ہوتا ہے, میں بولنا نہیں آتا, ہمیں کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا, اپنا پرپس کنوے نہیں کرنا آتا, سلیکشن آف ورڈ غلط ہوتی ہے ہماری. ہم کلائنٹ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, $1000 کی ہماری قیمت ہوتی ہے, $2 کے لگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری باڈی لینگویج کانفیڈنس لیول ہی وہ نہیں ہوتا. تو آپ نے وہ آبزرو کرنا ہے. اب وہ سیکھ نہیں سکتا, یہ کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ اوور نائٹ آئے گا, کوئی آپ کو لگائے گا, آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی. تو آپ نے دوسری پرسنالٹی کے لوگوں کو دیکھنا ہے, اور یہ ایک ایسا ٹریٹ ہوتا ہے جو آپ کے اندر آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے. بس آپ نے غور کرنا ہے کہ یار یہ والی عادت اچھی ہے, یہ بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے, یہ کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ اچھا ہے. ساتھ میں اسکل سیٹ بنائیں, اور جب آپ اپنا اسکل سیٹ بنا لیں, کمیونیکیشن تھوڑی بہتر ہو جائے, ان پیرالل آپ نے اپنی سوشل میڈیا پریزنس کو بہتر کرنا ہے. ابھی فری لانسنگ شروع نہیں کروائی میں نے. سوشل میڈیا پریزنس کو بہتر کریں, اپنے سوشل میڈیا ہینڈلس کو ریکنفیگر کریں. اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہو تو بنائیں. اپنی ڈیجیٹل پریزنس کو مضبوط کر کے, ڈیجیٹل باڈی لینگویج کو مضبوط کرنے کے بعد اب آپ جمپ ان کرتے ہیں فری لانسنگ کی دنیا میں. اب جب آپ فری لانسنگ کی دنیا میں آتے ہیں تو پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی ڈومین کے اندر, ایکسپرٹیز کے اندر, اپنی اسٹرینتھ کے اندر پروجیکٹ اٹھانے ہیں. لمبی نہیں چھوڑنی, جھوٹ نہیں بولنے, فراڈ نہیں کرنے, میں یہ بھی کر لوں گا, میں یہ بھی کر لوں گا, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں. نو, ڈو دس, گو اینڈ ڈو وٹ یو ریئلی کین ڈو, بی ویری آنیسٹ, تاکہ وہ آپ کے پورٹ فولیو کو اسٹریتھن کرے گا. اور پھر کیا کرو, پھر تھوڑا سا اس سے زیادہ کمپلیکس ٹاسک پکڑو اور پھر اس کے لیے محنت کرو, سیکھو. یہ مت جگاڑ مت لگاؤ, یہ مت سوچو کہ اس سے کرا لوں گا, اس سے کرا لوں گا, اس سے کرا لوں گا. انیشیلی یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ, اور آپ اپنے پاؤں جمانے ہیں. جب آپ کے پاؤں جم جاتے ہیں پھر آپ ایک اسٹیپ آتا ہے جب آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ انیشیل اسٹیپس یہ ہیں, آئیڈینٹیفائی یور اسکل سیٹ, اپنے اسکل سیٹ پہ کام شروع کریں, کمیونیکیشن کے لیے کام شروع کریں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں, ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو ڈیولپ کریں, ان ساری چیزوں کو ڈیسنٹ کریں. پھر فری لانسنگ میں جائیں, اکاؤنٹ بنائیں, پروفائل سیٹ اپ کرنے کے بعد بیسک اور چھوٹے پروجیکٹ پہ ہاتھ ڈالیں, اور اس کے بعد گریجولی اپنا ریلیشن شپ کو مینٹین کرتے ہوئے گرو کرتے رہیں. میں نے بہت زیادہ سمجھایا ہوا, بٹ جسٹ ٹرائنگ ٹو پٹ اٹ ان. اچھا, ایسا ہے جیسے بہت سے بچے ہیں ابھی جو ہے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, کچھ فرسٹ ایئر کر رہے ہیں, سیکنڈ ایئر کر رہے ہیں, بہت سے تو لوگ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ایسا کون سا کلیہ یا ایسی کون سی انہیں اسکل سیکھنی چاہیے جس سے وہ پاکستان میں بیٹھ کے $100 سے $500 تک گھر بیٹھے ایزیلی ارن کر پائیں؟ مطلب کچھ ایسا ہو جس سے وہ $100
سے لے کے 500 سے 1000. یار پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنا کوشچن بدل دو. جی جی کبھی مجھ سے یہ کوشچن مت کرنا کہ 100 سے 500 اپر لمٹ کیوں لگا رہے ہو. جی وائی آر یو ناٹ سیئنگ کہ یار 10,000 سے 1 ملین. وائی آر یو ناٹ سیئنگ دس 10,000 سے $1,00,000. اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے نا. نہیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں کا مسئلہ سر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے خزانے بہت بڑے ہیں. جتنی بڑی سوچ جتنی بڑی ایفرٹ اتنا اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو گھر بیٹھے ہر بندہ گھر بیٹھے ہی کماتا ہوتا ہے, لیکن یہ جو ایک نارم ہم نے انڈسٹری میں بنایا ہوا نا گھر بیٹھے پیسے $500 $100 کمائیں, ہمارے بچوں کی سوچ جاتی نہیں ہے $1,000 سے اوپر. $1,000 از لائک اے سکسیزفل لائف. ایک بندہ $1,000 کما رہا ہے, اگلے دن یوٹیوب پہ اس کی سکسیز سٹوری آئی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے وہ یار حد ہو گئی یار, اس نے بھی اسٹارٹ کیا, اس کو گرو کرنے دو. سو سب سے پہلے نا یہ مائنڈ سیٹ نہیں چاہیے کہ اتنے سے اتنے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے پیسے کیسے کمانے ہیں. بھائی محنت سے گھر بیٹھے پیسے کمانے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ایسے پیسے کماؤ کہ آپ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے آپ کی ضروریات اوپر جائیں آپ کی انکم بھی اوپر جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیسے کماؤ اور ساری زندگی پر اسی جگہ کھوٹا گاڑ کے بیٹھے رہو. 500 سے 700 700 سے 1000 1000 سے 1200 1200 کے بعد کمر درد کے بعد بیماری کے بعد ڈپریشن کے بعد قبر. ایسے ہی. ٹھیک ہے. پیسے ویلیو نہیں بڑھ رہی ہوتی آپ کی. سو سب سے پہلے آپ نے اپنے اسکل سیٹ کو اگر آئیڈینٹیفائی کر کے تھرو یور اسکل سیٹ پیسہ کمائیں گے. کوئی اسکل سیٹ بنا کے کوئی بھی اسکل سیٹ بنائیں, کانٹینٹ رائٹنگ سے لے کے ایڈیٹنگ سے لے کے پروگرامنگ سے لے کے دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کین سیل. آپ پرومپٹ تک لکھ کے بیچ سکتے ہو. لیکن یہ جو میں نے سائیکل آپ کو پچھلے سوال میں بتایا, یہ سائیکل پورا کرو گے. وہ کون سا سائیکل پورا کرو گے کہ بھائی کمیونیکیشن, پرسنالٹی, ڈیجیٹل فٹ پرنٹس, آپ کا اسکل سیٹ کی ویلیڈیشن, اپنے اسکل کے اندر پہلے دوسرا تیسرا پروجیکٹ اٹھانا, اپنے پورٹ فولیو کو ٹھیک کرنا اور پھر آگے بڑھنا. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کوئی شارٹ کٹ اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے نا دنیا میں آپ کو ایک کلیئرلی بتا دوں کہ یار آئے میں آپ کو 3 مہینے میں پیسے کمانا سکھاتا ہوں, جھوٹ بول رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں نا کہ آپ 5 لوگوں کو کلیم کرتا ہوں کہ آپ 5 لوگ 3 مہینے میں اتنے پیسے کماؤ گے, تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تمہاری ایک اسٹرینتھ ہے یار, اللہ نے تمہیں خاص طریقے سے بنایا, اس کو ایک اور طریقے سے بنایا, اس کو ایک اور طریقے سے بنایا, اس کو ایک اور طریقے سے بنایا. تو میرا ایک کورس سب کو ایک ٹائم پہ اتنے پیسے کیسے کمانے کو دے سکتا ہے یار؟ غلط ہے, سائنٹیفکلی غلط ہے. تو اگر آپ گھر سے بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں نا پیسے, بھائی صرف اور صرف پہلا کام کوشش کریں گھر سے باہر نکلیں. جی جی. کیونکہ آج کل آپ کو ایکسپوجر لینا ہے. اگر آپ ہاؤس وائف ہو, گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, تو پھر اس کے تھرو گھر سے باہر نکلو. جی. بیکاز یہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھائے پوری دنیا کا ایکسپوجر دے سکتا ہے. اس کا اسمارٹ یوز کرو. اس کے بعد گھر پہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو آپ لوگ. پھر آپ ارن کرنا شروع کرو, اور ساتھ میں اسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو پروگریسو فری لانسنگ, جسے میں ورڈ یوز کرتا ہوں, پروگریسو فری لانسنگ کرو. جی. اچھا عرفان بھائی, بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے وہ پاکستان میں بیٹھے پیسے بنا رہے ہیں, اور ماشاء اللہ پاکستان میں اتنے سارے لوگ چھپے رستم ہیں جو ماشاء اللہ 1 ملین سے زیادہ روپیز ارن کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہم اپنی کمپنی بنائیں. تو آپ کی نظر کے مطابق یا آپ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ایک فری لانسر بچہ ہے جس نے اس فیلڈ میں 3 سے 4 سال لگا دیے, تو وہ اپنی ایک ایجنسی کیسے بلڈ کرے؟ مطلب پراپر ایک جس طریقے سے وہ کام چلا رہا ہے فیس بک پہ, فائیور پہ, اپورک پہ, تو اس کو ایک جیسے فزیکل فارم ہے, تو وہ ایجنسی کو کیسے لیڈ کرے؟ پہلے تو یہ ذہن سے نکال دو کہ جب انکم ایک سرٹن لیول تک پہنچتی ہے تو آپ ایجنسی بناتے ہو. جی جی. ڈونٹ ڈو دس. ایجنسی کمپنی بنانے کا تعلق آپ کی انکم سے نہیں, آپ ٹائپ آف انکم سے ہے اور آپ کے اپنے اسکل سیٹ کے سیٹ آف اسکل سیٹ سے ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, ٹائپ آف انکم اینڈ سیٹ آف اسکل. اچھا, اب ٹائپ آف انکم کیا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میں $10,000 پر منتھ کما رہا ہوں فری لانسنگ سے, اور ایک بندہ $3,000 پر منتھ کما رہا ہے. جی. تو ایجنسی کی طرف کس کو جانا چاہیے آپ کے حساب سے؟ 10,000 والے کو. سمپل. غلط ہے, میں بتاتا ہوں. وہ 3,000 کما رہا ہے ایسے کلائنٹ سے جس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, اس کا پروڈکٹ اسٹیبل ہے, اس کا کنیکشن ہے, وہ 3,000 لانگ ٹرم آئے گا, یہ گارنٹی ہے. اور میں ایک ایسے کلائنٹ کے ساتھ کہاں 10,000 ارن کروں جس کا یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے پروجیکٹ بند کر ہو سکتا ہے کوئی اور سے ہو سکتا ہے. اب میں $10,000 کما رہا ہوں, پیسے تو میں زیادہ کما رہا ہوں, لیکن میری جو انکم ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے, جو سورس ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. تو کیا عرفان بھائی, کیا فری لانسرز کی انکم اسٹیبل رہ سکتی ہے؟ بالکل رہ سکتی ہے. یہ کس نے کہا یار فری لانسرز کی انکم اسٹیبل ہوتی ہے؟ ٹیکنیکلی ہر کمپنی کے اندر وہ فری لانسنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, فری لانسنگ کا اسٹیج بدل جاتی ہے.
یہ انتہائی غلط بات ہے. پتہ ہے کن فری لانسرز کی انکم سٹیبل نہیں ہوتی؟ جو ایڈ ہاک بیسس پہ کام کرتے ہیں, اپنا اسکل نہیں بڑھاتے, ہر بندے کا کام کر ہی آتے ہیں, دے ہی آتے ہیں. میں اگر جا رہا ہوں آرڈر لے کے, میں کلائنٹ ہوں, میں انڈسٹری میں آرڈر دینے جاتا ہوں اور 100 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے میرے سامنے, تو مجھے فرق نہیں پڑتا میں 1 کے ساتھ کروں, 2 کے ساتھ کروں, 3 کے ساتھ کروں. لیکن میں ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, 6 سال ہو گئے ہیں, 23 دفعہ ریزائن کیا ہے, نہیں چھوڑتا. وہ کہتا کام تیرے ساتھ ہی کرنا. وجہ اس کے پروڈکٹ کو اسٹڈی کیا, اپنا اسکل ڈیولپ کیا, کوالٹی کا کام کیا, پروڈکٹ بڑا ہوتا گیا, بڑا ہوتا گیا, بڑا ہوتا گیا, ڈپینڈنسی بن گئی, اس پروجیکٹ کو کوالٹی ڈالی, وہ پروجیکٹ پروڈکشن میں چلا گیا, اب وہ پروڈکٹ پیسے کما رہا ہے. وہ ساری ڈومین نالج میرے پاس ہے, پروڈکٹ کے پاس روزانہ کے پیسے آتے ہیں. بتاؤ مجھے وہ جانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں. وہ کبھی بھی نہیں جانے دے گا مجھے. کیوں؟ کیونکہ محنت کر کے, اسکل سیٹ ڈیولپ کر کے, اچھا کام کر کے دوسرے کو کامیابی کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دے. دوسرے سے مراد کلائنٹ ہے. اب وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ کلائنٹ کی جیب سے نہیں آ رہے, کلائنٹ کے پروڈکٹ کے پروفٹ سے آ رہے ہیں. دا مومنٹ یو آر میکنگ منی فرام اے پروڈکٹس پروفٹ, تب آپ کی انکم اسٹیبل ہو جاتی ہے. دوسرا وے آف اسٹیبلنگ انکم, ایک کلائنٹ بنایا, پارٹنرشپ کی, اچھا کام کیا, پھر دوسرا کلائنٹ بنایا, پارٹنرشپ کی, اچھا کام کیا, تیسرا کلائنٹ بنایا, پارٹنرشپ کی, اچھا کام کیا, اب 3 بندے ریٹینر پہ ہیں, 3 بندے پیسے دے رہے ہیں, تو اسٹیبل ہو گیا نا یار. بالکل ایسے. اب اس سے زیادہ اسٹیبل تو سرکاری نوکری بھی نہیں ہوتی نا. بالکل اسکینڈل تو وہاں پہ بھی نکل آتا ہے. دس از اے اسٹیبل انکم. جی. لیکن آپ کلائنٹ ٹو کلائنٹ جگاڑ لگاؤ گے تو پھر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, کیونکہ وہ فلکچویشن چلتی رہتی ہے اوپر نیچے, کبھی کوئی گیا ہے, کوئی آ گیا, کوئی آ گیا. اچھا اینی ویز, جیسے بہت سی ہماری بہنیں ہیں اور بہت سے ایسے بھائی ہیں جو آلریڈی جاب کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ کسی نہ کسی چکی میں پس رہے ہیں, تو اگر وہ اس فری لانسنگ فیلڈ کو ایز اے پارٹ ٹائم, یعنی کہ وہ جاب تو چھوڑ نہیں سکتے, کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے ٹیچنگ نہیں چھوڑ سکتا, کوئی وابڈا میں ہے تو وہ وابڈا نہ چھوڑو, پارٹ ٹائم میں وہی سائیکل ہے. تو وہ پارٹ ٹائم کس طریقے سے اس فیلڈ کو جوائن کرے؟ کیا وہ پارٹ ٹائم اگر جوائن کر لیتا ہے تو وہ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرے؟ پہلے تو یہ دیکھنا پارٹ ٹائم جوائن کرنے میں مسئلہ کیا ہے. جو اسکل آئیڈینٹیفیکیشن میں نے 4 گھنٹے لگانے تو 2 گھنٹے لگاؤں گا, جو پریکٹس میں نے 4 گھنٹے لگائیں گے 2 گھنٹے لگاؤں گا, جو کتاب پڑھنے پہ میں نے 4 گھنٹے لگانے کے 2 گھنٹے لگاؤں گا. اب یہ سارے کام میرے کم ہو جائیں گے نا, جی, اسپیڈ سلو ہو جائے گی, لیکن میتھڈ تو وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. پورٹ فولیو بنانے میں میں نے زیادہ ٹائم لگانا ہے, کم لگے گا. پروفائل پہ میں نے زیادہ ٹائم لگانا ہے, کم لگے گا. ایکچولی یہ جو پارٹ ٹائم لوگ فیل ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں, وہ سیدھا ہی آ کے فری لانسنگ شروع کر دیتے ہیں, اپنے اوپر کام نہیں کرتے, کیونکہ ان کو لگتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایکچولی اپنے اوپر ٹائم لگانا ایکسپینس نہیں ہے, انویسٹمنٹ ہے. جی ایسے ہی. میں اگر اپنی اگزامپل دوں تو میری گریجویشن سے لے کے میرے فری لانسنگ کے سٹارٹ میں تقریباً 7 سال ہیں. 7 years. اٹس اے ہیوج ٹائم. بہت ٹائم لگا مجھے پہلی فری لانسنگ, اور $50 سے کی. اور اب یو نو دا سائز آف مائی اپ ورک پروفائل, میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوگا 2 ملین ٹچ کیا ہوگا. تو وہ آپ اتنا بڑا جرنی یوں کر سکتے ہیں اگر آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے, اگر آپ کی بیس مضبوط ہے, اگر آپ اسکل لے کے آ رہے ہو. ورنہ تو آپ اپنا پروفائل کو فلیگ کرا بیٹھو گے. سو اگر آپ پارٹ ٹائم بھی ہو تو ڈو ناٹ اسکپ دا پروسیس. You have to follow the process and you have to tell yourself, for me it's a game of patience. صبر کی گیم ہے. جتنا صبر سے سسٹمیٹکلی جاؤں گا اتنا میں زیادہ گرو کروں گا. پھر تھوڑی سی انکم سٹارٹ ہوتی ہے, میں نے بھی جاب سے سوئچ کیا تھا, تھوڑی سی انکم سٹارٹ ہوتی ہے, پھر تھوڑی انکم بڑھاتے ہیں, کلائنٹ سے ریلیشن بڑھاتے ہیں, پھر اس ریلیشن کی بیس پہ کیلکولیٹڈ سا رسک لیتے ہیں, یار یہ چھوڑوں گا یہ کر لوں گا. سمپل ہے. اچھا عرفان بھائی, جیسے آلریڈی پاکستان میں بیٹھے بہت سے لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں اور اپنی سروسز دے رہے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے, تو وہ یہاں بیٹھ کے اپنی ایجنسی جیسے دبئی میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, US میں, اگر وہ یہاں بیٹھ کے اپنی ایجنسی وہاں رن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کیا وہاں ان کی کوئی رجسٹریشن کروانی ہوگی یا کیا ان کا؟ یار آپ نا مارس کے علاوہ ہر جگہ کمپنی کھول سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. مارس میں بھی نہیں کھول سکتے جب تک ایلان مسک آپ کو وہ شٹر نہیں دیتا. مارس میں نہیں جا سکتا بھائی, ہر چیز کا پروسیس ہے. اب آپ نے کہا اتنے ملکوں کا سوال کیا, ہر ملک کا پروسیس پرائمرلی ایک جیسا ہوتا ہے, چھوٹا موٹا فرق ہوتا ہے. جی. کوشچن یہ نہیں کہ آپ کس ملک میں ایجنسی کیسے کھول سکتے ہیں, کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کے اندر ریسرچ سکلز ہیں, کیا آپ کے اندر لرننگ ایبلٹی ہے. یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے, عرفان ملک سے یہ سوال پوچھنے سے پہلے کہ ایجنسی دبئی میں ایجنسی کھولنی ہے کیسے کھولنی ہے, کیا یہی کمانڈ گوگل کو دی, کیا یہ کمانڈ GPT کو دی, کیا یہ یوٹیوب کو دی, کیا ان سے سیکھا, کیا فری فورمز کو ایکسپلور کیا, یا یو آر ویٹنگ فار دس ویڈیو؟ نو. بیسیکلی بہت سے لوگوں کو لگے گا کہ ہاں اب پتہ چلے گا, یہ بندہ بتائے گا یہ کیسے کرنی ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے, اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے نا تو اسٹاپ ویٹنگ فار پیپل لائک می,
اسٹاپ ویٹنگ فار سچ ویڈیوز. اپنے اندر ایک بات ذہن میں لے آؤ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسکلز آپ کے کمال ہونے چاہیے. ڈھونڈو, مل جائے گا. اوکے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. پورٹلز ہوتے ہیں یار, آپ وہاں پہ اپلائی کرتے ہو, اپنے ڈاکومنٹیشن دیتے ہو. ہر ملک کا الگ سے ایک پروسیس ہوتا ہے. جائیں, گوگل کریں, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں ان کی ساری چیک لسٹ ہوتی ہے, پروسیس ہوتا ہے, وہ پروسیس فالو کریں, یو ول گیٹ اٹ. تکلیف کیا ہوگی؟ پیسے لگیں گے, کہیں $100 لگے گا, کہیں $200 لگے گا, کہیں $400 لگے گا, کہیں $1000 لگے گا, کہیں $5000 لگے گا. تکلیف ہوگی. اب وہ کہیں گے جی $5000 شاید ہم ویسٹ کر رہے ہیں. بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے یہ. اگر آپ فری لانسر ہو, ایجنسی کی طرف جانا چاہتے ہو, تو آپ کے پاکستان کے باہر اکاؤنٹس ہونے چاہیے. کلائنٹس کو پرابلم ہوتی ہے پیسے دینے میں. اب مجھے لوگ کہتے ہیں یار میں نے پیسے دینا آپ کو کس ملک میں دوں؟ میں اس کو لمبی لسٹ بھیجتا ہوں. بھائی جس ملک میں مرضی دے دے. تو نے UK میں دینا ہے یہ اکاؤنٹ ہے, تو نے دبئی میں دینا ہے یہ اکاؤنٹ ہے, تو نے سعودی میں دینا ہے یہ اکاؤنٹ ہے, تو نے USA میں دینا ہے یہ اکاؤنٹ ہے, تو نے پاکستان میں دینا ہے یہ اکاؤنٹ ہے, تو نے پے پال سے دینا ہے یہ پکڑ, تو نے پیونیر سے دینا ہے یہ پکڑ, تو نے وائس سے دینا ہے یہ پکڑ. لمبی لسٹ ہوتی ہے. مجھے کوئی چیلنج نہیں آتا. ایٹ دا اینڈ آف دا اکاؤنٹنٹ سب جگہ سے مرج کر کے پاکستان میں لے آتے ہیں. تو اس کے لیے کیا, وہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس ہیں. آپ کی پریزنس ہوتی ہے, کلائنٹ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, کہیں نہ کہیں اپرچونٹی آتی ہے, لائف چینج ہو جاتی ہے. ڈو دا ریسرچ, فالو دا پروسیس, میک دا انویسٹمنٹ. اپنا پیٹ کاٹ کے لگانا پڑے لگاؤ, بٹ آپ کی ایک LLC ہونی چاہیے. جی جی. اچھا عرفان بھائی, جیسا کہ آپ ماشاء اللہ سے AI کے ایکسپرٹس ہیں, تو AI جیسے ایک دم آئی ہے اور سارا کچھ چینج ہو رہا ہے, تو کیا یہ AI ہمارے گوگل کو, جیسے کہ SEO کی بات کریں, گیسٹ پوسٹنگ کی بات کریں, یا ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کر لیں, اور اس میں یہ AI کیا چینج آخر کچھ آنے والے سالوں تک لائے گی؟ کیا یہ AI سب کو ختم کر دیں گی؟ پہلے تو آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ اچانک ہے بھائی, AI 40 سال سے ہے, ٹھیک ہے. AI کو بہت ڈیکیڈز ہو گیا. ہماری قوم کا نہیں سر, آپ مجھ سے سوال یوں پوچھتے کہ سر یہ جو ہماری اچانک آنکھ کھلی ہے تو ہر طرف AI تھی. ہاں, یوں سوال کرو مجھ سے. ہم سوئے ہوئے تھے. AI بہت پرانی ہے بھائی. جب میں نے MS AI میں کیا تھا, یہاں بات بھی نہیں تھی, میں نے آج سے 4 سال پہلے کیا تھا, ٹھیک ہے. تو AI بہت پرانی ہے, تو AI نہیں ہے, ہم نہیں ہیں. جی جی, ہماری آنکھ اب کھلی ہے. تو AI جو ہے نا, جابس کو ختم نہیں کر رہا, زیادہ جابس کریٹ کر رہا ہے, زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہا ہے. صرف ڈائنامکس کو بدل رہا ہے AI, سچویشن تبدیل کر رہا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور اکثر ٹاکس میں دیتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نا آپ لوگ ایک شاپنگ مال سے جا کے شاپنگ کرتے ہیں, ہر دفعہ اٹھتے ہیں, وہاں سے جا کے گروسری خریدتے ہیں, گھر کا سامان خریدتے ہیں, اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ شاپنگ مال کے اندر آئٹم ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سامان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ جاتے ہو, کبھی آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی, کبھی آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے کہ تو یار ادھر تو سب ختم ہو گیا, ادھر تو سارا کچھ ختم ہو گیا, اب ہم ادھر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, کچھ سمجھدار لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ والا مال ختم ہو گیا, لیکن ہمارے اس طرف ایک نیا اور بڑا مال بنا, ہم ادھر کیوں نہ جائیں, ہم یہاں جا کے اپنی ضروریات کی چیزیں کیوں نہ ڈھونڈیں, ہم یہاں جا کے اچھے برانڈس کو کیوں نہ ڈھونڈیں, ہم یہاں جا کے جاب اپرچونیٹیز کیوں نہ ڈھونڈیں. جن کی ڈائریکشن یہ ہے اس کے لیے برانڈ بھی ختم, دنیا بھی ختم. اور جنہوں نے اپنی ڈائریکشن بدل لی تو ان کے لیے ایک بڑا ہورائزن کھل گیا جس کو AI کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری ایگزامپل ایسے ہے کہ اگر آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہو نا, اگر آپ کنجسٹڈ علاقوں میں جائیں تو وہاں آپ کو پلاٹ نہیں ملتا, گھر نہیں ملتا. آپ کہتے ہیں یار یہ علاقہ فل ہو گیا, اب ہم یہاں گھر نہیں بنا سکتے. لیکن ہوتا ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد ایک نئی سوسائٹی کاٹی جاتی ہے, وہ ایک نئی بنجر زمین کو فلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو رہنے کے قابل بنا دیا جاتا ہے. پھر آپ کو وہاں بڑے بڑے گھر ملتے ہیں, بڑے موقع ملتے ہیں, نیا بزنس نکلتا ہے. AI نے اس طرح سے زمین لیول کر دی, آپ کا ہورائزن بڑا کر دیا ہے. اب آپ نے صرف میٹر یہ ہے کہ آپ اسی طرف دیکھتے رہو گے جو ختم ہو رہا ہے, یا اپنا منہ پھیر کے اس طرف دیکھو گے جو آ رہا ہے. یہ فیصلہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا, اور یہی ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما ہے. اوئے ہوئے یہ نے نوکریاں تباہ کر دی, جاب ہاں جی کھا جانا ہے. جس بندے کو یہ لگتا ہے AI اس کے خلاف ہے, وہ بندہ صحیح سوچ رہا ہے. اور جس بندے کو یہ لگتا ہے AI اس کے حق میں ہے, وہ بھی صحیح سوچ رہا ہے. کیونکہ اٹ از آل اباؤٹ AI. جو یہ سوچ رہا ہے اس کے حق میں ہے, وہ اس کو یوز بھی ویسے ہی کرے گا, وہ اس کا فائدہ لے گا, آگے نکل جائے گا. جو کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف ہے, وہ اس سے بچے گا, اور بچتے بچتے ختم ہو جائے گا. سمپل, دونوں صحیح ہیں. اچھا عرفان بھائی, یہ جو ابھی میں کوشچن پوچھنے لگا ہوں نا, یہ آپ سمجھیں کہ میرے دل کے بڑا ہی نزدیک ہے. میں نے اس کوشچن سے ریلیٹڈ آپ کو بہت سنا ہوا ہے, اور میں نے بے شمار مرتبہ سنا ہے. اور پاکستان میں بہت سے لوگوں کے یہ پرابلمز ہیں, میرے بھی پرابلمز تھے کہیں, شاید ابھی بھی ہوں اور آئیں گے بھی. یہ ہم ٹیم بناتے ہیں, ٹیم میں ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ہم ان بچوں کو سکھاتے ہیں. بچے جب جو ہے نا وہ سیکھ لیتے ہیں تو وہ کمینے بھاگ جاتے ہیں. تو ہم ٹیم کیسے بنائیں, انہوں نے روکی کیوں؟ دیکھو, جانے دو, آپ کبھی بھی ان کو, وہ کمینے نہیں ہوتے. پہلی بات ہے وہ ہمارے بچے ہی ہیں.
جیک ما کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ جوائن کر رہا ہے اور وہ آپ کو جب چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ آپ سے زیادہ ڈبل سیلری لینے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سکسیزفل کمپنی چلا رہے ہو. ایسے ہی کہ وہ آیا، جب وہ گیا تو وہ پہلے سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردست کمپنی چلا رہے ہو. تو ہوگا یہ کہ 10 میں سے 7 جائیں گے، لیکن جو 3 رکیں گے وہ آپ کی کایا پلٹ دیں گے، وہ آپ کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. آپ سب کو روک نہیں سکتے اور آپ کو سب کو روکنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو روکنا بھی ہے تو ویلیو پہ روکیں، ویلیو پہ روکیں، لیڈرشپ پہ روکیں، اس کی گروتھ پلان کریں، اس کا پورا کریئر پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی پیشنس ہونی چاہیے، آپ کی کمیونیکیشن اس کے ساتھ ہونی چاہیے، کوئی کنیکشن ہونا چاہیے. ہمیشہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کی زندگی میں اور مسائل ہیں تو وہ کیا ہیں، آپ کا ایک پرسنل بانڈ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر لیڈر کا نا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق نہیں ہوتا جو کہ امپلائر امپلائر کا ریلیشن ہوتا ہے، ملٹیپل تعلقات ہوتے ہیں. دوست کا تعلق بھی ہوتا ہے، فیملی فرینڈس کا تعلق بھی ہوتا ہے، بہت سارے کنیکشنز ہوتے ہیں. تب جا کے لوگ آپ کے ساتھ احساس کا رشتہ جوڑتے ہیں جب آپ ان کا فائدہ اپنے فائدے سے اوپر رکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس پروفٹ آیا تو پہلے ان کو فائدہ، اور اگر آپ کے پاس نقصان ہوا تو پہلے آپ کو. تب جب لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ یار یہ بندہ اوپر جائے گا تو ہم بھی اوپر جائیں گے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اچھا، میں نے کمینے والا ورڈ جو ہے نا اسی لیے یوز کیا کہ آلریڈی ہم اگر 3 سے 4 سال کی انویسٹمنٹ، پازیٹیو انرجیز اس پہ ساری جو اپنی پازیٹیو وائبس تھی وہ اس پہ لگائی، پورا پوٹینشیل لگایا، اس کے بعد جب صحیح وقت آتا ہے یا اس بندے کو اب ہمارے ساتھ جڑ کے کام کرنے کا ٹائم آتا ہے، اس وقت وہ جو ہے وہ فلپ کرتا ہے، تب بہت پین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. جب آپ کسی کے اوپر 4-5 سال لگاتے ہو، وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ آتا ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے 4-5 سال ضائع ہو گیا، پر ایسا نہیں ہوا. ایسا بالکل نہیں ہوا. یاد رکھنا، اگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر میں آج یہاں بیٹھ کے بول پا رہا ہوں، کچھ کام کر پا رہا ہوں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو بہت ٹرین کیا، بہت گائیڈ کیا، بہت لیکچر دیے. تو جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہو تو ایونچولی آپ کی سیکھنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہوتی ہے. ہر جانے والا شخص آپ کو ایک سبق دے کے جاتا ہے، ہر جانے والا شخص آپ کو مضبوط بنا کے جاتا ہے، ہر سہارا آپ کو مزید کمزور کرتا ہے. یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں جب ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تب بھی ہمیں سبق ملتا ہے. لیکن جب ان کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اللہ ایونچولی آپ کے بزنس میں برکت ڈالتا ہے. وہ بندہ چلا گیا، اس نے فائدہ نہیں دیا، لیکن کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی تو اللہ نے کہیں اور سے آپ کو فائدہ دینا ہے. صرف ہم اس فائدے کو نہیں دیکھ پاتے. تو اس لیے کہتے ہیں انکنڈیشنل آپ جا کے کسی کو دینا تو انکنڈیشنل دو. جاتا ہے تو جائے، اب اپنے اس کا حق بنتا ہے، کمائے چاہے. بہت سارے لوگ ہیں یار، ہمارے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر میں دکھ ہوتا ہے یار اس کو تو بڑی محنت کی تھی، یہ چلا گیا. پھر میں یہ سوچتا ہوں یار آپ کو کیا آفر ملی ہے، یہاں سے بہتر ہے نا. الحمدللہ. مجھے دکھ تب ہو گیا ایز اے لیڈر کہ میری کمپنی سے کوئی بندہ جائے اور اس کو نوکری نہ مل رہی ہو. پھر میں گناہ گار بھی ہوں، قصوروار بھی ہوں، اور پھر میں پریشان بھی ہوں. لیکن اگر میرے بندے یہاں سے نکل کے ٹرین ہو کے پہلے سے زیادہ رزق کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو مجھے امید ہوگی کہ اللہ مجھے کہیں اور سے دے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے بندے کے ساتھ بھلائی کر دی. تو پھر اللہ ایسے بندے بھیجتا ہے جو آلریڈی چیمپئنز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ اچھائی برائی میں ٹف ٹائم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں جو شروع سے آئے ہیں، ابھی تک ساتھ ہیں. ہاں، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے دل میں ڈالا. وہ ایک جائے گا، اللہ 10 کھولے گا. میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں. اچھا عرفان بھائی، ایک اور کھل کے کویسچن ہے، اس کو ہم نے بڑی اوپنلی ڈسکس کرنا ہے، اور آپ نے بھی. لوگ جیسے میں آپ کے ساتھ آیا اور میں نے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا 3 to 4 ایئرس، اور آپ نے میرے پہ بے شمار محنت کی اور مجھے ایک بہترین طریقے سے سکسیزفل بنا دیا. اب جب میں یہاں سے چلا گیا ہوں تو میں پھر جانے کے بعد عرفان ملک کے بارے میں اور 7 سولوشنز کے بارے میں ایک نیگیٹو کرنے دو. یہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، کرنے دو. اچھا دیکھو، وہ نیگیٹو، دیکھیں آپ کے پاس نیگیٹو لوگ آئیں گے. پہلی اچھائی شکر ہے وہ چلے گئے. جی ٹھیک ہے، جی شکر الحمدللہ. دوسرا الحمدللہ آپ کو ایک لیسن ملا. جی. تیسرا وہ گئے اور وہ آپ کی بلا وجہ برائی کر رہے ہیں. جب آپ کی بلا وجہ برائی کریں گے تو یہ رزق تو آپ کو اللہ نے دینا ہے. کسی انسان کے برائی کرنے سے اگر اسٹارٹ اپ فیل ہوتے تو اس وقت ایلان مسک بھیک مانگ رہا ہوتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. کسی شخص کے برا کہنے سے آپ کا رزق رکتا تو اس وقت ساری دنیا یہ کام کر رہی ہوتی. اس وقت آپ کسی کو لوگ آپ کے پاس کمپنی میں آتے ہیں اور پتہ آپ سے کیا کہتے ہیں، مجھے نکالا تو میں تمہیں برا بلا کہوں گا. مجھے نکالنے سے میں نے کام بھی نہیں کرنا، میں نے پیسے بھی لینے، اور مجھے نکالنا بھی نہیں ہونا، مجھے برا بلا کہہ دوں گا میں. کیونکہ اللہ نے یہ طاقت کسی کو نہیں دی، اسی لیے کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کرتا.
کچھ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں مینڈیٹری ہے کہ آپ نے وہاں کا مقامی بندہ اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور وہ مقامی بندے اتنے نالائق ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے میں کام نہیں کروں گا, کام میں نے نہیں کرنا, میں کنٹری کا نام نہیں لیتا, پر میں نے کام نہیں کرنا کیونکہ میری آپ رکھنا میری آپ کی مجبوری ہے مجھے اپنے ساتھ رکھنا, تو میں کام کیوں کروں. تو بھائی یہ اللہ نے کسی کو طاقت نہیں دی کہ وہ برائی کرے گا اور آپ کا رزق رک جائے گا. ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, دفع کرو. ہاں بالکل. اچھا عرفان بھائی, جیسے کہ ایک کامیاب بندہ ہے اور ایک ناکام بندہ ہے, جیسے ہم ایک ایگزامپلس کے طور پہ لیتے ہیں, 100 بچے بیٹھے ہیں اور 100 میں سے جو ہے وہ 4 سے 5 لوگ کامیاب ہو گئے ہیں, تو باقی 95% لوگ کامیاب نہیں ہیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی کمپنی بنا لی ہے, ایک بندہ بڑا ہی کامیاب ہو گیا ہے, مطلب وہ کامیاب بندے میں ایسی کیا ابیلٹیز ہو سکتی ہیں کہ وہ کامیاب ہوا, اور وہ جیسے پاکستان کے بہت سے لوگ ابھی وہ اسٹرگلنگ فیز میں ہیں, کامیاب نہیں ہو پا رہے, لیکن کچھ لوگ کامیاب اسی ٹائم میں ہو جاتے ہیں. تو ایسی کیا خصوصیات ہیں ان کامیاب لوگوں میں, اور کیا ایسی نگیٹو باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ناکام لوگ کامیاب نہیں ہو رہے؟ صبر. تو اس میں جسٹ ایک صبر, آپ جو مرضی اٹھا کے دیکھ لو, جی جی, انسان غلط فیصلہ کرے گا اس کے پیچھے بھی صبر کا ایلیمنٹ ہوگا, انسان گناہ کرے گا تو صبر کا ایلیمنٹ ہوگا, انسان جھوٹ بولے گا کسی کلائنٹ سے, صبر کا ایلیمنٹ ہوگا, انسان جلد بازی کسی کوئی کام کو پورے طریقے سے نہیں سیکھے گا تو صبر کا ایلیمنٹ ہوگا. دوسرے کے ساتھ خود کو کمپیئر, ہم تباہ کیسے کرتے ہیں خود کو؟ دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے, پروسیس فالو نہ کر کے, محنت نہ کر کے, اسکل نہ سیکھ کے. جس کے اندر صبر ہے وہ صبر سے پڑھے گا, وہ صبر سے سیکھے گا, وہ کم میں بھی راضی رہے گا, وہ اپنے آپ کو تکلیف دے کے سب تکلیف جھیل جائے گا, صبر کرے گا. جب وہ صبر کرے گا وہ مضبوط ہوگا, وہ ٹھنڈا ہوگا, اس کا ایٹیٹیوڈ لیول نارمل ہوگا, وہ کو دوسروں کا احساس ہوگا, اس کا اسکل سیٹ باقیوں سے بہتر ہوگا, اور ایونچولی وہ جیت جائے گا. اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے, بے شک اللہ تو ختم نہیں ہوگی. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اب جس کے ساتھ اللہ ہے اس سے بہتر کوالٹی کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. ہارڈ ورک کیا بات کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ یار میں نے بہت سارے محنتی لوگوں کو ذلیل ہوتے دیکھا, قبر تک ذلیل ہوتے ہیں. محنت نہیں ہے, محنت بعد میں آتی ہے. پہلے آتا ہے صبر, پھر آتا ہے نیک نیتی. جب صبر اور نیک نیتی ملتے ہیں تو آپ غلط ڈائریکشن میں بھی جاؤ گے تو اللہ یا ادھر برکت ڈال دے گا یا آپ کی ڈائریکشن بدل دے گا. لوگ کہتے ہیں, لوگ لاجک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. لاجک ہونی چاہیے, ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے, مینٹورس ٹھیک ہونا چاہیے, یونیورسٹی ٹھیک ہونی چاہیے, علاقہ ٹھیک ہونا چاہیے, انٹرنیٹ ٹھیک ہونا چاہیے, گورنمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. ہم سلیکون ویلی میں کیوں نہیں پیدا ہوئے یار؟ کیا یہ جلد بازی ہے, یہ پینک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو ہے نا اس طرف جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یار میری گریجویشن اور فری لانسنگ کے بیچ 7 سال ہیں. کیا تھا؟ صبر. آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بہت صبر کرتا ہوں. یار اللہ دے گا, پیشنس. سوشل میڈیا پہ آئے ہو مجھے 2 سال نہیں ہوئے, I'm 35 now, میں 33 سال کیوں نہیں تھا. صبر. میرے پلے کچھ نہیں ہے یار, جب ٹائم آئے گا دیکھ لیں گے. آپ کا کام ہے صبر کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, ایک ڈائریکشن میں کنسسٹنسی اور فوکس کے ساتھ محنت کرنا, اور یہ ہوتی ہے کامیاب آدمی کی کوالٹی. جی جی. اچھا عرفان بھائی, جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس دن میں نے پوسٹ بھی پڑھی تھی, تو آپ خاموشی سے سن رہے تھے. ایک پاکستانی سیاستدان ہے, آپ نے بڑی دھیمی سی پوسٹ لگائی اس کے بارے میں, تو مطلب آپ نے وہ پوسٹ تو لگا دی, آپ کو بہت ساری یوتھ سنتی ہے, ہمیں بھی کچھ اسٹوڈنٹ سنتے ہیں, تو ایسا اس پاکستانی قوم سے, اس پاکستانی یوتھ سے ایسا کیا گلہ ہے کہ آپ کہیں یار کم از کم یہ پاکستانی قوم اس طرف آ جائے؟ مطلب ایک ایسا گلہ جو آپ کو شاید پاکستان, ہمیں بھی ہے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ بندے ایسے کر لیں, تو آپ کی رائے کے مطابق ایک یوتھ کو یا اسٹوڈنٹس کو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ میری خواہش ہے, دعا ہے, کوشش ہے کہ ہم دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے خود کو بلیم کرنا شروع کر دیں. میری خواہش ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کی بجائے خود کے اندر چھٹو اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے اندر سے اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنے اندر سے اپنے فالٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو فکس کرنا شروع کریں. میری دعا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم یہ امید مت رکھیں کہ کوئی پولیٹیشین آ کے ہمارے حالات بدلے گا, کوئی گورنمنٹ آ کے ہمارے حالات بدلے گی, کوئی مسیحا آ کے ہمارے حالات بدلے گا. آپ نے اپنے حالات خود بدلنے ہیں, اینڈ نو ون کین اسٹاپ یو, نو ون کین اسٹاپ یو. میں اسی ملک کی پیداوار ہوں, نو ون کین اسٹاپ یو. اسی ملک سے چیمپئنز نکلے ہیں, اسی ملک سے چیمپئنز نکل رہے ہیں, اور اسی ملک سے چیمپئنز نکلیں گے. صرف ہمارے لیے آسان ہے کسی کو بلیم کر کے 4 گھنٹے کام کر کے سو جانا ایک نیٹ فلکس پہ مووی دیکھ کے.
ہمیں تکلیف ہوتی ہے صبح 4 بجے تک فجر کی اذانوں تک کام کرنے میں، کیونکہ ہمیں ایکسٹرنل فیکٹر روک رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ بھائی اب کمپیریزن کرنا بند کرو، دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر کامیاب ہونا بند کرو، دوسروں کو غلط کہنا بند کرو، دوسروں کی کمیاں ڈھونڈنا بند کرو، دوسرے کے عیب ڈھونڈنا بند کرو، اپنے آپ پہ نظر ڈالو، صبر اپنے اندر لاؤ، اپنے اندر ایک یقین لاؤ، اپنا ایک پرپس بناؤ. لائف کا ایک پرپس ہونا چاہیے کہ یار اگر میں کامیاب ہوا تو میں کیا کروں گا، اس سے کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ ہوگا، میرے گھر کو کیا فائدہ ہوگا، معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا، اس امت مسلمہ کے نام کو کیا فائدہ ہوگا. جب آپ کا وہ پرپس قبلہ ٹھیک ہوتا ہے نا تو پھر مدد آتی ہے، اور جب مدد آ جاتی ہے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئی ہو اور انٹرنیٹ نے آپ کو کام روک دیا ہو؟ سوچ سکتے ہیں؟ کین یو ایون امیجن کہ اللہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہو اور انٹرنیٹ کی سپیڈ سے آپ فیل ہو جائیں؟ کین یو امیجن؟ اور ہمارا فیلئر کی وجہ انٹرنیٹ کی سپیڈ، حالانکہ اس کو آئے ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے 22 20 10 سال کی نالائکیاں چند مہینے کی انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ پہ ڈال دی. بالکل ایسے ہی. اچھا ہماری قوم جو ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، میں بھی نکلتا رہتا ہوں جیسے اسلام آباد کہیں آگے پیچھے لاہور، تو ہماری جو قوم ہے، ہماری یوتھ ہے، ہمارے لوگ نا استاد کی عزت نہیں کرتے. جیسے کہ ہم اپنی بات کریں، بہت سے لوگ جیسے ہم کورس کروا رہے ہوتے ہیں، بات ہی ختم. میں اس کو اپنی قوم ہی نہیں کہتا. اچھا تو وہ عزت نہیں کرتے. اور دوسرا بات نا، لوگ ہر ایک پہ برائی ڈھونڈتے ہیں اور ہر بندے کو منجن سیلر کا ٹیگ. تو وہ منجن سیلر یا کورس بیچنے والے کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھو پہلے تو جو استاد کی عزت نہیں کرتا، میں آپ کو بتا دوں، میں اس کو اپنی قوم میں نہیں کنسیڈر کرتا. ہی از گوئنگ نو ویئر، جسٹ ڈونٹ ایون پے اٹینشن ٹو دیٹ پرسن جو اپنے استاد کی عزت نہیں کرتا. جس سے ایک لفظ بھی سیکھو، اس کی عزت کرو، اور اس سے اوپر نہیں ہے. آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کو مارو گولی، سکون نہیں آئے گا آپ کے دل میں اگر آپ اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور عزت کرنا کسے کہتے ہیں؟ استاد جی جوتے اٹھانا، جھکنا نہیں سر. عزت اس سے بڑھ کے ہے. عزت یہ ہے کہ میرا استاد دورانی صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، پر مجھے یہ ڈر ہے کہ میں کچھ غلط کروں گا تو میرا استاد کیا کہے گا. میں اچھا کروں گا تو لوگ میرے استاد کی تعریف کریں گے، کیونکہ اس بندے نے مجھے آ کے یہ بتایا جب مجھے اپنا بھی نہیں پتا تھا کہ یار تو کچھ کرے گا زندگی میں، تو پڑھ لے یار. مجھے نا ٹینکیو سے اٹھوا لیتا تھا وہ بندے بھیج کے، یار اس کو بلاؤ، وہ نالائق کچھ نہ کچھ کرے گا، اس کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. مجھے نہیں تھا شوق پڑھنے کا. بنا فیس لیے تہجد سے فجر کے بیچ میں مجھے ٹائم دیتا تھا وہ شخص. اس نے میرے سے کبھی کچھ چارج نہیں کیا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کبھی کسی سے چارج کرتے ہوئے. آج تک کبھی میں نے کیوں نہیں کیا؟ میرا استاد نے نہیں کیا. یہ ایکچولی یہ رسپیکٹ ہے. when he is no more in this world, maybe he is not watching you, you are still respecting him by your actions, by your thinking. یہ ہے استاد کی عزت. ہم استاد کی عزت کرتے ہیں استاد جی کہہ کر، that's it. اس کے جانے کے بعد ہم سگریٹ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. استاد کی ویلیوز کو فالو کرو. دوسری منجن سیلرز کی طرف آتا ہوں. دیکھ بھائی، اگر تو آپ کوالٹی کا علم دے رہے ہو، پریکٹیکل کرنے کے بعد علم بانٹ رہے ہو، ویلیڈیٹڈ علم دے رہے ہو، اس کے عوض معاوضہ لینا آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سب سٹینڈرڈ ایجوکیشن دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بڑے خواب دکھا رہے ہو، لوگوں کو فیک امیدیں دے رہے ہو، تو پھر آپ منجن سیلر ہو. منجن سیلر کو دنیا میں بھی چتر پڑیں گے، آخرت میں بھی چتر پڑیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسے پیشے کو برباد اور تباہ کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، جو ہمارا پیغمبری پیشہ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ناانصافی کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں چتر طے ہیں. تو اس کو تو میں آئی ریئلی ہیٹ دیٹ. کیونکہ ایک ڈاکٹر اگر ناکام ڈاکٹر ہے، وہ اس نے صحیح سے اپنی ڈاکٹری نہیں پڑھی، اس سے شاید ایک مریض کی جان چلی جائے گی. لیکن استاد ایک قوم تباہ کر سکتا ہے، اور وہی استاد ایک قوم بنا سکتا ہے. ذمہ داری اور ایمانداری. ذمہ داری میں ہے کہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ بڑے ذمہ دار ہو اور آپ 8 گھنٹے رج کے پڑھاتے ہو. بھائی جب آتا ہی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نہیں آتا اور ایمانداری نہیں ہے، تو تباہی پھیرو گے نا یار، ایسے ہی تباہی کرو گے نا. تو بھائی میں سخت خلاف ہوں منجن سیلرز کے، اور میں پوری سپورٹ کرتا ہوں استاد کو. استاد کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، منجن سیلر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. تو جو منجن سیلر کو گالیاں دیتا ہے ٹھیک دیتا ہے، اور جو استاد کی عزت نہیں کرتا تو اس پہ ویسے لعنت بھیجو. اچھا عرفان بھائی، آخری کویسچن، مجھے لگتا ہے آپ کا ٹائم کافی ہو رہا ہے. مطلب جیسے بے شک ہم سب اللہ پاک کی ذات سے ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے، تو آپ کن لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ کن لوگوں کا آپ کو خوف؟ جیسے کوئی حاسدین ہیں
جیسے کچھ نیگیٹو لوگ ہیں یا کچھ جن کی نظر میں ایسا ہے، تو آپ کو کن لوگوں سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے؟ جیسے کوئی بندہ ہو جو مطلب میری طرف دیکھ رہا ہے، کہیں مجھے آبزرو کر رہا ہے، اور اگر میں اس کی مدد نہیں کر پا رہا یا میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، یار مجھے ڈرنا چاہیے، اگر میں نہیں کر سکتا اس کا کام نہ رو. تب آپ کو اس وے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کن لوگوں سے خوف ہے، کن لوگوں سے ڈر ہے؟ مجھے کمزور لوگوں سے ڈر لگتا ہے. وہ لوگ جو شاید میرے سے بول نہیں پاتے، وہ لوگ جو شاید مجھے جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ لوگ جو شاید میری زیادتی پہ چپ کر جائیں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے، وہ ہے ایکچولی ڈر میرا. مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اپنے بڑے سے کچھ بھی کروں گا وہ مجھ سے بول لے گا نا. کلائنٹ سے میں نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے. ہاں اپنے سینئر ہیں، پارٹنر ہیں، پیئرز ہیں، میں انٹرنیشنل ٹریول کرتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ اللہ نے رزق دینا ہے. لیکن یہ جو آپ کے ارد گرد تھوڑے کمزور لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، اگر آپ سے ان سے زیادتی ہو گئی تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہے. آپ کو ڈرنا ہے ان سے، کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ شاید آپ کو بتائیں گے بھی نہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں آ کہاں سے رہی ہیں. یہ سب سے خطرناک ایریا ہے. اور جب آپ پریشر میں ہوتے ہو، ورک لوڈ میں ہوتے ہو، کام میں پھنسے ہوتے ہو، تو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو جائے. تو میں ہمیشہ اس چیز سے ڈرتا ہوں. تو لہٰذا میرے کچھ سٹاف میرے برابر ہے، کچھ اوپر ہے، کچھ نیچے ہے، میں سارے نیچے والوں سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستانی یوتھ کو ایک آخری کیا پیغام دینا چاہیں گے، ایک آخری کیا سبق دینا چاہیں گے؟ اپنی زندگی کا لیسن ہے یا زندگی کا ایک نچوڑ ہے؟ دیکھو، وہی جو آپ نے سٹارٹ کیا کہ صبر کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ کامیابی دینے والا. اور یہ کوئی موٹیویشنل تھنگ نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں صبر ہی ناپید ہوا ہے. اس کے بعد لوگ بلیو کرتے ہیں محنت پہ. محنت اکیلے آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی. میں نے اگر آپ جا کے کسی بازار کی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں دیکھیں تو وہاں نسل در نسل لوگ وہاں ایک ہی دکان کے اندر محنت کرتے ہیں، چلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں. پھر نئی نسل آتی ہے، اسی دکان پہ بیٹھتی ہے، اتنی محنت کرتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. تو پھر مس کیا ہو رہا ہے؟ اٹینشن ٹو ڈیٹیل، کہ جو آج ہم نے کام کیا کل اس سے بہتر کیسے کرنا ہے، جو کل کیا تو اس سے اگلے دن بہتر کیسے کرنا ہے، اس کو مزید بہتر کیسے کرنا ہے. وہ نکال دیتے ہیں بیچ میں فوکس. ہمارا اپنے کام پہ فوکس نہیں ہوتا. ہم نے 10 کٹے کھولے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. محنت تو ہم تب بھی کر رہے ہیں لیکن فوکس نہیں ہے. فوکس کو ہٹا دو، اٹینشن ٹو ڈیٹیل کو ہٹا دو، پھر ہمارے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. ہم ٹکا کے محنت ایک کام پہ کریں گے، پھر 3 مہینے بعد بدل کے ٹکا کے محنت دوسرے کام پہ کریں گے. محنتی تو ہم پھر بھی ہوتے ہیں لیکن اب کنسسٹنسی نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل پرسن ان لائف، پیشنس، نیک نیتی، اٹینشن ٹو ڈیٹیل، کنسسٹنسی، فوکس اینڈ ہارڈ ورک. لاسٹ نمبر پہ آتا ہے ہارڈ ورک، تب آپ جا کے کامیاب ہوتے. تو یہ سب اپنے اندر لے آئیں تو اینی ون کین گیٹ اینی تھنگ. جی بہت شکریہ. عرفان بھائی ہمارے ساتھ تھے، آئی ٹی ایکسپرٹ. بہت کچھ سیکھنے کو اور بہت کچھ جاننے کو موقع ملا. انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.